ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے نادان۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا صرف و صرف اپنی عبادت کے لیے، جس رب نے ہمیں رزق دیا اور رزق دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو اولاد سے نوازا، صرف کس لیے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ لیکن میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اے نادان، تجھے کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز تجھے بھا گئی ہے کہ تو اپنے رب کی طرف سے منہ پھیر بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جب میرا رب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، جب اللہ رب العزت یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ناراض ہوں، تو اس کے رزق کو بند نہیں کرتا ہے، اس کے رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، اسے پریشانیوں میں نہیں ڈالتا ہے، بلکہ میرا رب اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے میرے رب کی ذات پر، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا اور اس دنیا میں بھیجا، ہم لوگوں کو آرام و آسائش کا مال ہم لوگوں کو عنایت فرمایا، ہم لوگوں کو ہاتھ دیے تاکہ ہم ان ہاتھوں سے کچھ کام لے سکیں، ہم لوگوں کو آنکھیں میرے رب نے عطا کی لگیں۔ قربان جائیے میرے رب کی ذات پر۔ لیکن یہ سب کرنے کے باوجود میرے رب کی ہم لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنے رب کی عبادت سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا، جب جب اپنے رب سے تم منہ پھیرو گے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے لوگو، تم میرا چرچا کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہم اپنے رب کی عبادت نہ کریں اور ہم دنیا میں یوں ہی کیا بولتے ہیں کہ دنیا میں یوں ہی فیمس ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم لوگ اپنے رب کی عبادت نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم لوگ اپنے بھائیوں میں کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے، جب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ظاہر ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مومن بھائی کی خبر نہ رکھے، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مومن بھائی کو تنگ نظر سے دیکھے، اپنے مومن بھائی کو بغض کی نظر سے دیکھے۔ اللہ رب العزت پر، اللہ رب العزت کی تمام نعمتوں پر قربان جائیے۔ آج تم بھول رہے ہو کہ ہمارا رب کون ہے، لیکن یاد رکھنا جب میدان قیامت لگا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو بلائے گا اور بندے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت جب تک اپنے بندے کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا، جب تک کہ اس سے ایک ایک لمحے کا سوال نہ پوچھ لے، نہ پوچھ لے کہ تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے، یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اپنی زندگی کو کہیں بازاروں میں تو نہیں گزارا ہے، کہیں اپنی زندگی کو تو نے یوں ہی بے وجہ برباد تو نہیں کیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر ہم نے آج اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزارا ہوگا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، اس بندے کو لے جاؤ اور جنت کی بہاروں میں ڈالاؤ۔ یاد رکھنا، ایک انسان وہ بھی ہوگا کہ جس کو میرا رب ارشاد فرمائے گا، اس بندے کو لے کر آؤ میری بارگاہ میں،
اس بندے کو فرشتے گھسیٹتے لے کر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بتاؤ کیا وہ انسان کیا جواب دے گا جس نے اپنی زندگی کو بازاروں میں ٹہلتے گزارا ہوگا، جس نے چوراہوں پر اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، جس نے غریبوں کا مال غصب کیا ہوگا، جس نے یتیموں کو بے وجہ یوں ہی پریشان کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگوں کو زندگی ملی ہے تو اس زندگی کی قدر کرو، کیونکہ آج ہم لوگ اپنے رب کو تمام کبھی نمازوں میں تلاشتے ہیں تو کبھی روزوں میں تلاشتے ہیں۔ اے نادان، میرا رب ہر جگہ موجود ہے، تجھے تلاشنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تو یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو میرا رب وہاں بھی موجود ہوگا۔ ایک جوہری تھا، وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک ہیرا تھا، قیمتی ہیرا، جس کو وہ کہیں پر لے جا رہا تھا، تو اچانک سے اس کے ساتھ ایک چور لگ جاتا ہے۔ وہ انسان سمجھ گیا کہ یہ انسان جو ہے میرے پیچھے اس وجہ سے لگا ہے کہ میں اس کے ہیرے کو چرا لوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ انسان اس جوہری کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولتا ہے میں فلاں جا رہا ہوں، بریلی شریف جا رہا ہوں، میرا بریلی شریف تک کا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چور بھی کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں بھی بریلی جا رہا ہوں۔ تو وہ جب رات کا وقت آیا، وہ جوہری تو پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ چور ہے، یہ میرے ہیرے کو چرانے کے چکر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات کا وقت آیا تو اس نے اس ہیرے کو لیا اور اسی چور کی جیب میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ چور جب رات کا وقت ہوا تو اس جوہری کے پاس آیا اور اس جوہری کی جیبوں کو ٹٹولنے لگا کہ ہیرا کہاں ہے، لیکن اسے ہیرا نہیں ملتا ہے۔ دوسری رات آئی، دوسرا وقت آیا تو اس نے پھر سے وہی کام کیا کہ اس کی جیبوں کو ٹٹولا، لیکن اس جوہری نے کیا کیا تھا کہ وہی ہیرا اس چور کی جیب میں رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جوہری بریلی پہنچ گیا، جوہری کیا کرتا تھا کہ اس ہیرے کو روز صبح نکال لیتا تھا اور شام میں اسی کی جیب میں، چور کی جیب میں ڈال دیا کرتا تھا۔ جب وہ اس کا سفر ختم ہوا تو وہ جوہری اور وہ چور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ چور کہنے لگا کہ میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ میری آپ کے ہیرے پہ نظر تھی، میں آپ کے ہیرے کو چرانا چاہتا تھا۔ تو وہ جوہری ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ آپ ہیرے کو چرانے کے چکر میں ہیں، مجھے معلوم تھا۔ تو وہ چور بولنے لگا اچھا آپ کو معلوم تھا تو وہ آپ ہیرے کو کہاں رکھتے تھے؟ قربان جائیے اللہ کی ذات پر۔ وہ جوہری اس چور سے کہنے لگتا ہے اے نادان، تو نے تمام وقت میں جتنا وقت تجھے میرے ساتھ میسر ہوا، تو نے اس ہیرے کو غیر میں تلاشا، کبھی کوشش تو کرتا کہ اپنے آپ میں بھی تلاش کے دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔